اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کی جیب سے کبھی پیسے ختم نہیں ہوں گے، بس یہ وظیفہ روز کرنے کی عادت بنا لو۔ ایک ایسا پاورفل عمل، ایسا وظیفہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو لوگ پیسے کی کمی کا اور تنگی کا شکار رہتے ہیں اور وہ اکثر شکوہ بھی کرتے رہتے ہیں کہ جناب پیسہ جیب بھی خالی رہتی ہے، تو انشاءاللہ یہ عمل کرنے والے کی جیب سے کبھی پیسہ ختم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس عمل کو سننے سمجھنے کے لیے کچھ چیزوں کی ہمیں اور بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پیسہ نو ڈاؤٹ کہ اس وقت کی بہت بڑی ایک ضرورت ہے، اور میں اس کی حقیقت سے انکار نہیں کرتا، کیونکہ پچھلے دنوں بھی ایک بھائی کا مجھے بڑی درد بھری کال آئی تھی، تو نتیجہ یہی تھا کہ گھر ٹوٹا تو کس وجہ سے؟ پیسے کی کمی کی وجہ سے، ذریعہ معاش نہ ہونے کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں میرے بھائی، ٹھیک ہے، اور محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، خلوص مک جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایسی ظالم چیز ہے، اس کی تنگی تو اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عبادات جو ہے اس کو ہم اور دین کی طرف ہم نے نہیں سوچنا۔ میں نے ایک چیز دیکھی، اکثر میں بات کرتا بھی رہتا ہوں، اس معاشرے میں سب سے کم تنخواہ لینے والا طبقہ پتہ کون سا؟ سب سے کم اجرت کسی مسجد کے امام سے پوچھ لیجئے یا مؤذن سے پوچھ لیجئے، سب سے زیادہ کم، سب سے کم جن کو ملتا ہے نا وہ یہ چیزیں ہیں۔ میں بڑے بڑے شہروں کی بہت بڑی ڈی ایچ اے اور ڈیفنس کی مسجدوں کی بات نہیں کر رہا، عام شہروں گلیوں محلوں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کے گھروں کے پاس بھی مسجدیں ہوں گی، تو آپ جا کے ذرا کبھی پوچھئے نا کہ آپ کو کیا ملتا ہے، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ لیکن میں نے آج تک ان کو کبھی نا پریشان نہیں دیکھا جس طرح سے یہ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ان کی اس پیسے میں اللہ نے برکت ڈالی ہوتی، ان کے ایمان اور توکل بڑے سٹرونگ ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ جو ہمارے نصیب کا ہے وہ ہمیں مل کے رہنا ہے، وہ کبھی بے چین نہیں ہوتے، ان کو کبھی ڈپریشن۔ ایون میں نے دیکھا کہ کئی سو کالڈ پیسے والے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ جمعہ نماز کے بعد امام مسجد کے بعد بیٹھ کر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سر جی کوئی وظیفہ بتا دیں اس شخص سے کہ جس کی جو مطلب آپ لوگوں کے ڈونیشن سے جو اس کو سیلری ملتی ہے وہ سب سے کم ہے، اس سے پیسے کا اور دوسری چیزوں کا مالی مسائل کے وظائف پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بتا رہا ہوتا ہے بڑے اطمینان کے ساتھ، لیکن اس کے ماتھے پہ ایک سلوٹ بھی نہیں ہوتی۔ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا اس کی ضروریات نہیں ہے؟ وہ سب چیزیں نہیں ہیں؟ لیکن میرے بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ 5 وقت نماز اللہ کے سامنے جھکنے سے اللہ اس کی ہر چیز میں برکتیں ڈال دیتا ہے، اور آپ یقین کریں جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہماری ہر چیز سے برکت ہٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات صرف یہ ہے کہ اللہ کی جو ساتھی بن جاتے ہیں نا، پھر انہیں خوف نہیں رہتا، پھر ان کو پریشانی نہیں رہتی، اللہ ان کے معاملات میں بہتریاں پیدا کر دیتا ہے، رب سے ان کی مدد کرتا ہے۔ تو میں نے کبھی ان کو اپسیٹ نہیں دیکھا۔ وجہ کیا؟ کہ دین کے قریب ہے ہم لوگ، جو لوگ دین سے دور ہیں انہی میں ہی فرسٹریشن ہے، انہی میں سب کچھ ہے۔ تو سب سے پہلے اسی لیے کہتا ہوں کہ عبادت کی طرف توجہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر اچھا آپ یہ سمجھتے ہو نا کہ اکیلی عبادت بھی میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اسباب نہ کریں، لیکن یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی محنت میں عظمت ہے، تو خالی محنت بہت، آپ دیکھیں سب سے زیادہ محنت کرنے والا یہاں کا طبقہ کون سا ہے؟ راج مستری مزدور، تو اس سے زیادہ تو محنت کوئی نہیں کرتا، تو پھر سارے مستری کروڑ پتی ہیں، 11 پتی ہیں؟ نہیں، اس کے ساتھ اللہ کی مدد بھی چاہیے، اس کے ساتھ بہتر اچھا نصیب بھی چاہیے۔ تو آپ نے عبادت بھی کرنی ہے، اپنے رب کو بھی راضی کرنا ہے، اور یقین کرو کہ میں نے دیکھا ہے ایسے مزدوروں کو بھی دیکھا ہے جنہیں اللہ پاک نے رنگ لگایا اور وہ بہت آگے ترقی کر گئے، لیکن وہ لوگ ہوتے تھے کہ آج کی نوبت میں اگر آپ کبھی کام کرواتے ہیں تو سخت گرمی کے اندر بھی کچھ مزدور ایسے ایمان والے ہوتے ہیں جو روزے کے ساتھ مزدوری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی عبادت فرض ہے، جو فرض ہے اس کی معافی نہیں ہے، فرض کی معافی نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے دور رہ کر آپ صحیح کر لیں گے؟ تو اگر ہوتا تو پھر آپ لوگ پھر یہاں بیٹھے ہوئے اس چینل پہ کیا دیکھ رہے ہوتی ہے، یوٹیوب پہ کیا بھائی تو یہاں تو آتا ہی وہی ہے جو پریشان ہے۔ خوشحال آدمی کو تو میں نے دیکھا ہی نہیں کبھی بیٹھ کے کہ وہ جو ہے وہ ہمارا بھاشن چھوڑے، اس کے بعد ٹائم ہی نہیں ہے۔ یہ تو پریشان لوگ ہی ہیں جو بیٹھ جاتے ہیں، تو ہم ان کو تھوڑی سی نصیحت بھی کرتے ہیں کہ یار وظیفے تو سب بتاتے ہیں، تھوڑی 2-4 باتیں سن لو، شاید میری کچھ بات کرنے سے آپ کا بھلا ہو جائے، آپ اپنے اندر بھی جھانکنا شروع کر دیں، جو آپ کو ہر طرف دوسروں میں ہی سب برائیاں نظر آ رہی ہیں، تو کچھ کہ شاید اپنی بھی پتہ چل جائیں اور ان کو آپ دور کر لیں، امینڈ کر لیں، اپنی عبادات کو بہتر کر لیں، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر کر لیں، تو آخر تو لوٹ کے اس کی طرف ہی جانا ہے۔
تو اس پروسیس میں تھوڑا یہ بھی ہو جائے گا کہ آخرت کی بھی تیاری ہو جائے، وہ بھی زیادہ بہتر ہے نا. ساری دنیا کو تو رہنے کے لیے تو ساری زندگی یہاں نہیں آئے نا، آخر تو یہاں تو مسافر ہیں، چلے جانا ہے. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے چلنا ہے، تب بات آتی ہے پھر وظیفے کی طرف. تو جناب یہ چند گزارشات تھیں. عمل میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو آپ کی جیب سے کبھی پیسے ختم نہیں ہوں گے. آپ اس کو بہتر تو مغرب کے بعد ہے، ورنہ عشاء کے بعد کر لیں. عشاء کے بعد آپ نے جب نماز پڑھ لیں تو 3 بار آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور اس کے بعد 313 بار آپ یہ پڑھیں، یا حفیظو یا حفیظو یا رقیبو یا مجیبو یا اللہ یا اللہ. 313 بار آپ اس کو پڑھ لیں، اور اس کو آپ کم سے کم 41 دن کریں. آپ ان 41 ڈیز میں یہ آبزرویشن لے لیں. اب میری بہنیں کہیں گی ہم 41 ڈیز سر کیسے کریں؟ بھائی آپ گیپ کے دن کو کاؤنٹ نہ کریں نا، اس کے بعد پھر مکمل 41 ڈیز کر لیں. تو اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو آپ بلیو کریں کہ آپ لوگوں کی پھر وہ پوزیشن بن جائے گی، آپ اس کو زندگی بھر اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے. آپ کی جیب سے جتنا بھی خرچ کریں گے اتنا زیادہ عطا ہوگا. اور ایک یہ زندگی کا ویسے اصول بھی ہے کہ جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی زیادہ ملے گا. بچا بچا کے جوڑ جوڑ کے رکھنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا. حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث قدسی ہے. تو بھائی اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، پھر اپنے آپ کو بہتر کرو. آپ کے حالات بھی خود بخود بہتر ہوتے چلے جائیں گے. کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں تو وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیں، انشاءاللہ اس کے لیے خصوصی دعا کریں گے. اور مجھ سے رابطہ کرنا ہے تو واٹس ایپ نمبر تو میں شروع میں دیتا ہوں، لیکن ٹائم ایڈ پہ بتاتا ہوں، اس لیے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں، آپ نے بتایا ہی نہیں. عصر کی نماز کے بعد پاکستان میں جب ٹائم ہوتا ہے تو رات 10 بجے تک ہم لوگ اویلیبل ہوتے ہیں. اس میں آپ کال بھی کر سکتے ہیں، میسیج بھی کر سکتے ہیں، رابطہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد یا اس سے پہلے نہیں. اور جو دوسرے ممالک کے میرے دوست ہیں ان سے میں ہمیشہ ریکویسٹ بھی، اور بڑا میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ لوگ ہمیشہ مجھے میسج کریں گے، میسج کر کے ٹائم لیتے ہیں اور اس کے بعد کال کرتے ہیں. ان کی کال پراپر سنی جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی اس کے اندر بودریشن نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ اسی طرح سے آپ لوگ جو ہے جو یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا والے میرے بہن بھائی ہیں، ٹائم لے لیا کریں. انشاءاللہ آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی، ہمیشہ رسپانس ملے گا، اس کے کوئی چارجز بھی نہیں ہیں. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگر زندگی نے ساتھ دیا اور زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات کے لیے حاضر ہو جائیں گے. تب تک کے لیے اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.